توہین مذہب کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دنیا میں اسلاموفوبیا کیوں پھیل رہا ہے؟ بھارت کی حکمران جماعت کی اسلام مخالف پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا سیاسی طوفان تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی سے تعلق رکھنے والے 2 عہدیداروں کے بیانات کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ایران سے لے کر سعودی عرب تک بھارت کے اسٹریٹجک شراکت دار سمجھے جانے والے ممالک نے بھی مودی سے بذات خود معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی کے رہنماؤں کے دل کو تکلیف پہنچانے والے بیانات کے خلاف صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کتنی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے سخت کریک ڈاؤن کر کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ اگر مودی معافی مانگ بھی لے تو یہ بھارت میں مسلمانوں کے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے کافی نہیں، اور اسلاموفوبیا صرف بھارت کا ہی معاملہ نہیں بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ جس وقت بی جے پی عہدیداروں کی جانب سے توہین مذہب پر مبنی بیانات جاری کرنے پر مظاہروں کی خبر پھیلی تو میں اس وقت برطانیہ میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے دورے پر تھا۔ میں نے معروف آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں حصہ لیا کہ کس طرح برطانوی سامراج کے دور کے بنائے گئے قوانین آج بھی جنوبی ایشیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونین ہال میں آج بھی سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی تصویر موجود ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ کئی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر نے پاکستان میں میرے خلاف، میرے ٹی وی چینل کے خلاف اور کئی دیگر صحافیوں پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے تاکہ مخالف آواز کو بند کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود توہین مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے اور ہمیں اسے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ رواں سال کے اوائل میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو متفقہ قرارداد منظور کر کے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس تاریخ کے انتخاب کے معاملے میں بھی منطقی فیصلہ کیا گیا۔ اسی دن 2019 میں دائیں بازو کی تنظیم کے ایک انتہا پسند نے نیوزی لینڈ میں فائرنگ کر کے 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان وہ رہنما ہیں جنہوں نے 2012، 2017 اور 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بار بار توہین مذہب اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ عالمی سطح پر توہین مذہب کو نفرت پر مبنی جرم قرار دینے سے مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عالمی برادری کو نئے اصول اور ضابطے طے کرنا ہوں گے۔ رویوں کے حوالے سے ایک ایسا ضابطہ سامنے لانا ہوگا جس میں ہر مذہب بشمول اسلام اور عقیدے کے خلاف ہر طرح کے تشدد اور امتیازی رویے کی مذمت کرنا ہوگی۔ اس کے لیے عالمی سطح پر ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں برداشت اور امن پر مبنی کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے دیگر 56 ممالک کو چاہیے کہ وہ استنبول پروسیس کی طرز پر ایک ایسا مستقل میکینزم مرتب کریں جس میں تمام مذاہب کے خلاف امتیاز اور توہین مذہب کے معاملے سے نمٹنے کا طریقہ موجود ہو۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں تو انہیں پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کے داعی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ دیگر مذاہب کا احترام کریں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مسیحی وفد کو مسجد میں عبادت کی اجازت دی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ توہین مذہب کے خلاف مرتب کیے جانے والے ضابطہ اخلاق کو اظہار کی آزادی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ OIC کو چاہیے کہ وہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال پر پائی جانے والی تشویش کو دور کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔